بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بہت ہی پیارے پیاروں کے ساتھ ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے، اور میری ایک بہن نے اعتراض کیا تھا۔ میں اسے اعتراض تو نہیں کہوں گی، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ نوٹ کیا کہ میرے گیسٹ جو ہوتے ہیں، میرے مہمان ہمیشہ میرے میکے والے ہی ہوتے ہیں، میرے انلاز میں سے کوئی نہیں آتا۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میں اب میرا خیال ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں تمام کامنٹس ریڈ کر رہی تھی اور مجھے ان کا نام نہیں ملا۔ اگر وہ مجھے کامنٹ مل جاتا میں ضرور ان کو شاؤٹ آؤٹ بھی دیتی اور ان کا ذکر بھی کرتی۔ مجھے یہ بھی بھول گیا ہے وہ کون سی ویڈیو پہ انہوں نے بات کی تھی، کیونکہ کافی گیپ آ گیا ہے اس بات میں۔ تو اس ٹاپک پہ پھر کبھی بات کریں گے، کیوں نہیں آتے میرے انلاز اور کیا وجہ ہے، زیادہ کیوں نہیں آتے۔ لیکن آج جو ہے ماشاءاللہ یہ جو فیملی بیٹھی ہوئی تھی، میرے میکے بھی ہیں، اور ان میں ایک فیملی جو ہے میری نند کی فیملی آئی ہوئی ہے۔ ان کی بہو ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کا ہسبینڈ ہے، اور ان کی سمدن ہے۔ کس کام کے لیے آئے ہیں یہ پھر میں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ولاگ میں سارا بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اچھا سا بتاؤں گی۔ تو یوں اس طرح سے ہے کہ ہر فیملی کے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، طور طریقے کہہ لیں یا سٹائل کہہ رہے ہیں، لائف سٹائل ہوتا ہے ہر فیملی کا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہاں پہ بن رہا ہے جی بیسن کا حلوہ۔ مہمان آئے تھے، اور مہمان بھی ایسے ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں، جیسا کہ میری ان سسٹر نے کہا اگر وہ میرا یہ ولاگ بھی دیکھیں تو ضرور مینشن کریں، انشاءاللہ العزیز میں ان کا دوں گی اسکرین شاٹ بھی اور دکھاؤں گی سب کو کہ میری اس سسٹر نے بہت غور سے بڑی توجہ سے اس چیز کو نوٹ کیا۔ دیکھیں ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن آج تک مجھے کسی اور نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کے مہمان جو ہیں وہ زیادہ آپ کے میکے سے ہی آتے ہیں، آپ کے انلاس میں سے کوئی نہیں آتا۔ یقین کریں یکدم میں ایسے چونک گئی ان کی اس بات سے۔ میں نے کہا واقعی انہوں نے بات تو صحیح کی ہے، اگر آتے بھی ہیں تو میں کیوں زیادہ ان کا ذکر نہیں کرتی یا ان کو ویڈیوز میں نہیں لاتی۔ یہ بھی انشاءاللہ العزیز پھر کسی وقت میں بات کروں گی۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہوں یا ہمیں کوئی اچھا نہ لگتا ہو، بس زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا چلتا ہے۔ میری شادی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کیا حالات رہے یا ہیں، جیسے جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اب یوٹیوب جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ میں جب اکثر بات کر رہی ہوتی ہوں تو بہت ساری بہنوں کے یقین کیجیے وہ چہرے جو میں نے خود ہی تراش لیے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ فلاں بھی سن رہی ہوں گی، فلاں بھی سن رہی ہوں گی، تو میں ان سے بات کر رہی ہوں، ان سے بات کر رہی ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، یقیناً میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے تصور نے ضرور سوچ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اور میں یہ سوچ کر کے بات کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ دیکھیں گے، دیکھیے جی یہ گڑ ڈالا تھا ہم نے، نہیں شکر، ہاں گڑ کی بہن ہوتی ہے نا جو شکر، وہ ڈالی تھی، تو اس کا کلر ایسا ہے۔ بیسن کو میں نے اچھا سا بھونا تھا اور بڑا مزے کا حلوہ بنا تھا یہ بیسن کا حلوہ۔ اور یہ جی فش ہے جسے ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا اور پھر فرائی کیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا۔ یہاں پہ پتہ نہیں کلر ایسا کیوں آیا ہے، مے بی لائٹ صحیح نہ ہو، لیکن بڑا اچھا پیارا سا کلر تھا اور بہت کرسپی فش بنی تھی، سبھی کو بہت پسند آئی، مزے سے کھائی۔ چونکہ مہمان اکٹھے ہوئے تھے اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا، 2-3 دن کے لیے تھے، تو جو کچھ میں بنا سکتی ہوں میں بناؤں، اور ماشاءاللہ چیزوں کو رپیٹ کر کر کے بنایا، جو ان کو پسند آتی تھیں وہ بھی بنائی۔ الحمدللہ میری نند نہیں آئی تھی، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ ابھی عدت میں ہیں، ورنہ وہ ضرور آتی ہیں اس موقع پہ، لیکن وہ نہیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جیسے ہی ان کی عدت ختم ہوگی تو پھر ہم خود جائیں گے، لے کے آئیں گے ان کو۔ ان کا بار بار فون آ رہا تھا، کیونکہ یہاں جو تھے ہمارے پاس جو ان کی فیملی تھی، فیملی ممبرز تھے، وہ ان کو بتا رہے تھے، خاص طور پہ ان کی سمدن جو تھی وہ بہت خوش تھی ماشاءاللہ، اور مجھے بہت اچھا لگا نا۔ بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ورنہ تو لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جس طرح سے وہ میری نند سے بات کرتی تھیں، صاحب کی سسٹر سے بات کرتی تھیں، ان کو بتاتی تھیں، یہ اچھا ظاہر ہے اچھا لگتا ہے نا۔ اور ایک ہم نا فیس ریڈنگ بھی کرتے ہیں، غور کیجیے گا جب ہم کہیں کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی کیڑا ہوتا ہے ہمارے لیے تو وہ چاہے 7 کھانے بھی رکھ دیں، 7 کیا 70 کھانے بھی رکھ دیں، لیکن ان کے ماتھے کے بل، ان کے چہرہ، ان کی آنکھیں وہ سب کچھ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ سیم ظاہر ہے جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے اور ہم بھی کوئی کیڑا رکھ رہے ہوتے ہیں اپنے دل و دماغ میں کسی کے لیے، تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتہ چلتا ہوگا ہمارا۔
تو میرا ماننا یہ ہے کہ کھانے چاہے کم رکھیں، ایک رکھیں، سادہ کھانا دیں، لیکن جو ان کا وارم ویلکم ہے نا، جو رسپیکٹ ہے کسی کی، اس رسپیکٹ پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اور ہمیشہ سے ہی میری کوشش ہوتی ہے، اور والدین کی طرف سے بھی یہی تربیت ہے. ابا جان کا ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ ہماری خیر ہے، آپ اپنے انلاس کو دیکھیں، اور جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری ہمت ہے، کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کون ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم کسی کی دل و جان سے بہت خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں اس طرح سے کرتا. گو کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ویری ریئر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے زندگی میں، تو اسے درگزر کرنا چاہیے. یہ ہم جا رہے ہیں جی اس فیملی کے پاس. وہ ہاسپٹل میں تھیں، کیوں ہاسپٹل میں تھیں یہ بھی میں نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز. میری ایک سسٹر ہیں پاک مدر یورپ، انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ گھر میں رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی ہیں. پتہ نہیں شاید ان کو بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ زیادہ بور ہوتی ہیں نا. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں ورکنگ لیڈی ہوں. ماشاءاللہ میں نے بہت دیر تک پڑھتی ہی رہی. میں نے دیکھیں ایم فل کی ڈگری میں نے لی ہے 2018 میں. تو اندازہ کیجئے کہ میں جاب کے ساتھ پھر میں یونیورسٹی جانا، ریگولر پڑھنا، ڈیلی سفر کرنا، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں میری جاب ہے جانا. تو مجھے تو یہ گولڈن چانس ملتا ہے کہ میں گھر میں رہوں، بچوں کے ساتھ، صاحب کے ساتھ گھر میں ٹائم سپینڈ کروں. مجھے تو فیل بھی نہیں ہوتا کہ میں گھر میں ہوں یا بور ہو رہی ہوں. بور ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یقین کیجیے مجھے تو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ میں گھر میں ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے گھر میں بھی. جی یہ پھر فرمائش کی تھی ہمارے مہمانوں نے، ان کو پسند آ گئی تھی بہت زیادہ. آپ یقین کریں، پتہ نہیں کیسا لگے گا آپ کو، یہ اس ویک نہیں، منتھ کہہ لیں، تقریباً 2 یا 1.5 ویک میں میں نے 5 بار یہ ٹکیاں بنائی ہیں. اور یہ ٹکیاں اتنی ماشاءاللہ ایسے چھا گئی ہیں رائس کی طرح، جیسے میرے رائس بہت فیملی میں پسند کیے جاتے ہیں. یہ رائس جو شروع میں نے دکھائے ہیں، جس دن مہمان آئے ہیں اس دن ہم نے بائی چانس بنائے ہوئے تھے. تو انہوں نے رات میں تھوڑے بہت کھائے، کیونکہ رات کو 3 بجے آئے تھے، اور جو کچھ گھر میں تھا میں نے ان کو وہی دیا نا. آپ یقین کریں ان کو اتنے پسند آئے، انہوں نے فرمائش کی. پھر صاحب لے کے آئے چیزیں وغیرہ جو نہیں تھیں، جیسے سبزیاں فریش چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے، اس پہ میں نے بنائے. ماشاءاللہ ان کو بہت پسند آئے. انہوں نے اسی چیز سے وہ اتنا خوش ہو گئے. پھر ٹی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے، بناتے رہے، کھاتے رہے. ماشاءاللہ بہت اچھا وقت پاس ہوا. امید ہے انشاءاللہ العزیز میری اس سسٹر کا کچھ نہ کچھ تو وہ گلہ دور ہوا ہوگا کہ میرے گھر میں ہمیشہ میرے میکے سے ہی آتے ہیں، انلاس سے نہیں آتے. چلیے کوئی صورت نظر تو آئی میرے انلاس کی. حالانکہ میں جاتی ہوں تو میں نے 1-2 ولاگس بھی ڈالے ہیں. اصل میں کچھ لوگ نئے جوائن کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہمارے پچھلے ولاگس کا. میں جاتی ہوں جب اپنے گاؤں میں، اپنے انلاس میں، تو میں نے 1-2 ولاگس بھی ڈالے ہیں. اس دفعہ میں کوشش کروں گی جب بھی ہمارا جانا ہوا تو میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں آپ کو. اپنا گاؤں ٹپیکل گاؤں ہے ہمارا، ٹپیکل اس طرح سے نہیں ہے کہ جو جیسے ٹاؤن ہوتے ہیں نا اس طرح سے نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا وقت پاس ہوا، بہت اچھا لگا. ظاہر ہے مجھے اچھا لگا تو یقیناً ان کو بھی اچھا لگا ہوگا. اور پھر جب وہ چلے گئے یہاں سے اور انہوں نے جا کے بات کی میری نند سے، وہ بھی جو ہمیں پیغام ملا اس سے بھی ہمیں پتہ تو پہلے ہی ہوتا ہے نا آپ کے پاس سے مہمان راضی جا رہا ہے یا ناراض جا رہا ہے، تو اس سے بھی ہماری تسلی ہوئی. ہمیں اچھا لگا، اچھا ہی لگتا ہے. ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دیتا ہے. باقی تو زندگی میں اونچ نیچ زندگی ہے نا، تو زندگی کے ساتھ نشیب و فراز تو لگے ہوئے ہیں. تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے اور تھوڑا سا دل کھلا بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ راضی ہو جاتے ہیں سبھی. انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے. اپنے بیڈ سے جڑنا، اپنے کمرے سے جڑنا، اپنی چیزوں سے جڑنا، انہیں دل کو شادہ کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ اگلے بندے کو مقام اور مرتبہ دیں، تاکہ اس کا دل بھی خوش ہو، اسے پتہ چلے کہ مجھے کوئی مقام اور مرتبہ ملا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگر میں ان کے الفاظ دہراؤں گی تو پتہ نہیں وہ خود پسندی میں نہ آ جائیں یا خود پرستی میں نہ آ جائیں، اس لیے میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہوں گی. میں اپنے آپ کو جس جگہ پہ رکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جب میرے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہو میں بھی ان کے لیے اتنا کھلا دل رکھوں اور ان کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کروں اور ان کو اسی طرح سے رسپیکٹ دوں. کیونکہ جو میں کر سکتی ہوں مجھے اسی بات کو فوکس کرنا ہے. جو اگلا بندہ کرتا ہے یہ تو اس کا من ہے نا، کہ اس کا دل خوبصورت ہے، اس کی زبان خوبصورت ہے، تو اس کے الفاظ خوبصورت نکل رہے ہیں اس کے منہ سے.
تو یہ تو اس کی خوبصورتی ہے نا، ہمارا اس میں کیا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو بہت اچھے معاملات اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیکیاں بہت اپنی جگہ پہ معنی رکھتی ہیں، لیکن صلہ رحمی جو ہے نا، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں صلہ رحمی کی ترغیب دی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کا نعم البدل کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر خون کے رشتے کاٹ کر انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ خون کے رشتوں کے ساتھ